أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. سورہ مبارکہ نمل، اس سورہ کی آیات کی تعداد قارئین کوفہ کے نزدیک 93 ہے اور بصرہ کے قاریوں کے نزدیک 94 ہے۔ یہ آپ کے معلومات کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ کوفہ کی قراءت کو ترجیح دیتے ہیں، کوفہ والوں کی قراءت کو، اس لیے کہ کوفہ کے جو قاری ہے وہ عاصم ہے، اور ان کے استاد کا نام ابو عبد الرحمن ہے۔ ابو عبد الرحمن نے قرآنی تعلیم حاصل کی ہے حضرت علی علیہ السلام سے، لہٰذا عاصم کی قراءت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی قراءت ہے، ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو آیات کی تعداد ہے وہ عاصم کی قراءت کے مطابق ہے اکثر و بیشتر۔ سورہ نمل، اس کی ابتدا میں حروف مقطعات طاسین، پہلے بتایا آپ کو حروف مقطعات جو ہے وہ رمز ہے، وہ رموز قرآن کے جاننے والوں کے ساتھ ہے، عام لوگ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ البتہ یہ جو حروف مقطعات ہے وہ رموز قرآن کے جو واقف ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام جو واقف اسرار قرآن ہے، اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں یا کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات کے ساتھ ندا دی ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسماء الحسنی میں سے ہے، اور اسماء الحسنی جو اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ کاف ہا یا عین صاد جو ہے وہ اس میں سے کاف کس چیز کی طرف اشارہ ہے، ہا کس کی طرف اشارہ ہے، اس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہے۔ اس کتاب کو دو ناموں سے یاد کیا ہے، ایک قرآن اور ایک کتاب۔ قرآن قراءت سے ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس وقت دنیا میں قرآن مجید، دنیا میں اس وقت آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، قراءت ہوتی ہے، وہ قرآن مجید ہے، القرآن۔ وہ کتاب مبین، اور کتابت کی وجہ سے مکتوب ایک دستاویز ہونے کے حوالے سے بھی اس قرآن کی اور اس مکتوب دستاویز کی آیات ہے، یہ تو پڑھی جانے والی اور لکھی جانے والی کتاب کی آیات ہے، اور وہ بھی مبین ہے۔ مبین قرآن کی آیات جو ہے وہ مبین ہوا، حقائق کو بیان کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کرنے والی ہے، مبین بیان کرنے والی ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب مبین، یہ قرآن مبین ہدایت ہے اور بشارت بھی ہے مومنین کے لیے،
اگرچہ یہ کتاب ہدی للناس ہے، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، لیکن عملاً مومنین ہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس لیے بشارت بھی مومنین کے لیے ملتی ہے، یعنی جو اس قرآن سے استفادہ کرتے ہیں وہی بشارت کے مستحق ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ مومنین کی تشریح، مومن کون ہے؟ مومنین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہے مومن۔ بشارت دیتا ہے یہ قرآن، کس کو بشارت دیتا ہے؟ مومنین کو۔ مومنین کون لوگ ہیں؟ مومنین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مومن ہے اس کے یہ اوصاف ہے، کیونکہ قیامت کے اوپر جو ایمان رکھنا ہوتا ہے، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مالی حقوق کی ادائیگی اور اپنی بندگی کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کے بعد ایمان بالآخرت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایمان بالآخرت نہیں ہے تو انسان جو ہے اپنی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کوئی اور محرک نہیں ہے بہتر عمل کرنے۔ اگر حساب کتاب کے اوپر ایمان نہیں ہے، جنت و نار کے اوپر ایمان نہیں ہے، یا ایمان ہے صرف عدم انکار تک، تو وہ ایمان اس کی زندگی کے اوپر کوئی خاص اثر انداز نہیں ہوگا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آئے دن ہم اس چیز کا ملاحظہ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ دین کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے۔ ایک ہفتے میں نماز ٹھیک سیکھ سکتا ہے انسان، مولانا صاحب کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں ان کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، ایک ہفتے کا کام ہوتا ہے، نماز نہیں آتی، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جن کو نماز آتی ہے، ان میں تصور آخرت اس طرح زندہ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ ہم ملاحظہ کرتے ہیں، کہاں اس چیز کا علم ہوتا ہے؟ روز میں ملاحظہ کرتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لوگ اپنی دعاؤں میں جب لوگ دعائیں کرتے ہیں یا التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، اس میں آخرت کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ مولا میری پریشانی دور کرو، ساری باتیں دنیا کی پریشانی، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، صحت خراب ہے یا کوئی اور مشکل ہے، اولاد نہیں ہے وغیرہ، ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، کسی کے منہ سے سننے کو نہیں ملتا میرے گناہ معاف کرو، مجھے کار خیر کی توفیق عنایت کرو، مولا حسین میری شفاعت کرو، علی علی مشکل کشا میری قیامت کی، میرے قبر کی مشکل کشائی کرو، میرے برزخ کی مشکل کشائی کرو، میرے حساب کتاب اور قیامت کے دن جو آنے والے فضا اکبر بہت بڑی پریشانی کا دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، اس دن میری مدد کرو مولا۔ ذکر نہیں آتا، کسی کو نہیں سنا، اپنی عاقبت کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کا تصور جو ہے وہ صرف دنیاوی معاملات کے لیے ہے، بالآخرت ہم یوقنون، باقی جو ہے ایمان ادھر یقین، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ سے بھی ہم پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں؟ ہاں جی ایمان رکھتا ہوں۔ انکار تو نہیں جی انکار نہیں کرتا ہوں، بس صرف عدم انکار۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے، ایقان نہیں کہتے، عدم انکار ہے۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے یہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، مسلم ہے، تسلیم کرتا ہے، قیامت کو آخرت کو تسلیم کرتا ہے یہاں تک۔ لیکن تصور آخرت، ایمان بالآخرت جو ہے وہ اس کے زندگی کے اوپر کوئی کردار ہے، اس کا کوئی نقش ہے؟ کوئی نقش نہیں۔ تصور آخرت کا اس زندگی پر کوئی نقش نہیں، اور اگر کوئی نقش ہوتا تو زبان پر دعاؤں کی شکل میں وہ آ جاتا، نہیں آتا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ آیت پڑھو، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں بھی سمجھو ہمارا ایمان جو ہے، ہم سب کا، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا درجہ کہاں ہے، کہاں پر ہوتے ہیں ہم؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ان کے افعال خوش نما بنا دیے ہیں، پس وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ دنیاوی اعمال جو ہے اس کو خوش نما بنا دیا، خوبصورت لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، کاروبار ہو جائے، روزگار مل جائے، گھر بن جائے، رشتہ ہو جائے، یہ انسان کی باعزت اور احترام کے ساتھ زندگی کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کی نفی نہیں کرتا اسلام۔ اسلام نہیں کہتا گھر نہیں ہونا چاہیے، اسلام نہیں کہتا روزگار نہیں ہونا چاہیے، روزگار بھی اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر روزگار حاصل کرنا جہاد ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف دنیا کی سوچتے ہیں، تو اس سے آخرت کے نہیں سوچتے، اس کے لیے سب کچھ دنیا جو ہے وہ ہے، سب کچھ یہی دنیا ہے۔ زینا، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے وہ دنیاوی معاملات کو ان کے لیے خوشنما بناتے ہیں، جی اسی پر خوش ہوتے ہیں، زینا، اسی کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں، اور اسی کے طالب ہوتے ہیں، اسی کی درخواست کرتے ہیں، اور اسی کی سوچتے ہیں صرف۔ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، دنیا 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 دنیا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، کیا ہم کہیں اس آیت کے مصداق میں تو نہیں آتے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بات ہے۔ ہمارے لوگ آخرت پہ کا انکار تو نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی انکار اور ایمان کے درمیان میں یہ تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت کے اوپر سرے سے ایمان نہیں کہہ سکتے، ہے عدم انکار کے حد تک ہے بس، اور اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں یہ جو قیامت کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، حساب کتاب کا تصور، یہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو آخرت کے اوپر سرے سے ایمان نہیں ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ قیامت میں خسارے میں ہوں گے اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہوتا ہے نا،
ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت آشکار نمایاں ناکامی ہے۔ قیامت کے دن کی ناکامی کا مطلب کیا ہے؟ ابدی زندگی کی ناکامی، بہت معمولی بات نہیں ہے۔ ان باتوں کو سر کے اوپر سے نہیں گزارنا چاہیے۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ ابدی زندگی کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دل نشینی کے لیے میں کہا کرتا ہوں، ابدی کس کو کہتے ہیں؟ ابدی کیا ہوتا ہے؟ کتنے سال کو ابدی کہتے ہیں؟ 1 کروڑ سال، وہ ابدی نہ ہو، محدود۔ چلو 1 ارب سال، یہ بھی محدود، عرب میں جب آ گیا تو محدود۔ چلو 1 کھرب سال، یار یہ بھی محدود ہے۔ اچھا جی، 1000 کھرب سال، یہ بھی محدود ہے۔ اچھا، غیر محدود، کسی تعداد میں نہیں آتی وہ مدت، وہ حیات، وہ زندگی نہیں آتی کہ یہ زندگی اتنی لمبی ہے۔ کتنی لمبی ہے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہے گی، جسے کوئی انتہا نہیں۔ خسارہ اگر ہوگا تو اس قسم کی زندگی کا خسارہ ہوگا۔ جو لوگ جنت جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ جہنم جائیں گے وہ بھی، کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ وہ اپنی گناہ کے حد تک جو ہے وہاں عذاب سہ کر نجات ملے گی اور جنت چلے جائے گی۔ جہنم والوں کی 2 قسمیں ہیں، جنت والوں کی 2 قسمیں نہیں ہیں۔ وقتی جنت نہیں، وقتی جہنم ہے۔ وقتی جہنم بھی بہت مشکل ہے، اس لیے سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، کیونکہ یہ ابدی زندگی کا خسارہ ہے۔ دنیا کا اگر کوئی خسارہ ہو، یہ تو زندگی گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا۔ آپ 100 سال جیتے زندگی کریں، 200 سال زندگی کریں، پھر بھی گزر جائے گا آخر۔ گزرنے کے بعد ختم ہو گئی بات۔ آپ نے عیش و عشرت میں بھی گزاری، وہ بھی ختم ہو گئی۔ مشکلات میں وقت گزارا، پھر بھی ختم ہو گئی، ختم ہونے والی چیز ہے۔ لیکن آخرت کا مسئلہ سنگین ہے کہ وہ ختم ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے رسول، آپ کو یہ قرآن حکیم و دانا کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ابتدائی بعثت کی بات ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوصلہ شکن مشکلات سے دوچار ہیں۔ ظاہر ہے مشرکین کا جو رد عمل ہے، ان کے خداؤں کو جب مسترد کرتا ہے ایک صحابہ، تو ان کے لیے وہ قابل تحمل نہیں ہے، اور اس شخص کو مشکلات کا سامنا کرنا جو ہے وہ قدرتی بات ہے۔ اس تناظر میں ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے کہ ان مشکلات میں کہ مشرکین کی خداؤں کو مسترد کیا جا رہا ہے، کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، واضح ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے، یہ جو توحید کا حکم، ان بتوں کو مسترد کرنے کا حکم لے کر کے یہ قرآن جو آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ ایک حکیم و علیم کے پاس سے دیا جا رہا ہے۔ حکیم ہے اور علیم ہے، علم اور حکمت، علم اور حکمت 2 چیزیں ہیں۔ علم واقع کا سمجھ میں آنا، واقع، اور آپ جو ہے اس واقعے کو جانتے ہیں کہ واقع اس طرح ہے۔
حکمت جو ہے وہ واقع شناسی ہے، علم واقع سے آپ کی طرف آتا ہے، حکمت آپ سے واقع کی طرف جاتی ہے کہ آپ واقع شناس ہے، واقع شناس ہے، موقع شناس ہے، فرض شناس ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا نہیں کرنا ہے، اس مسئلے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، آپ حکیم ہیں، واقع شناس ہے، کس جگہ کیا کرنا چاہیے۔ اور واقع حکمت کے مقابلے خطا ہے، غلطی کر جاتا ہے انسان۔ اگر واقع شناس نہیں ہے، حکیمانہ سوچ نہیں رکھتا تو وہ غلطی کر جاتا ہے، اور ایک شخص اگر حکیم ہے تو وہ غلطی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کو یہ قرآن کون دے رہا ہے؟ واقع شناس اور علم رکھنے والا اللہ جو ہے وہ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے ان بتوں کو مسترد کرو، اللہ واحد کی طرف دعوت دے دو۔ یہ حکم جب ایک حکیم کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے اور ایک علیم کی طرف سے جو معاشرے کی جو صورتحال ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور معاشرے کا جو رد عمل ہے آپ کے خلاف اس کا بھی علم رکھتا ہے، جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، اس لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن جو ہے ایک ایسی ذات کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تلقی وصول کرنے کو کہتے ہیں، لینے کو کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ بلا واسطہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے تلقی، جبکہ انزلنا کہنا یا ارسلنا کہنے میں براہ راست بھی شامل ہے اور بالواسطہ دونوں شامل ہیں۔ تلقی میں بلا واسطہ تلقی آپ وصول کر رہے ہیں، یہ دینے والا آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے اور آپ اس سے یوں لے رہے ہیں، تلقی دیا جا رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ کے ذات مقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ براہ راست نازل کرتا ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، ان مشکلات سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ ارسال اور ایصال یا انزلہ وغیرہ کے لیے کہ براہ راست ہو تو بھی انزلہ کہتے ہیں اور بالواسطہ ہو تو بھی انزلہ کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے قرآن جو ہے وحی ہے، ہر پیغمبر کے اوپر جب بھی وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کا ادراک جو ہے وہ حواس کے ذریعے نہیں ہوتا، حواس سے ظاہری کے ذریعے، قوہ سماعت کے ذریعے، قوہ بصارت کے ذریعے نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تلقی ہے، وصول کرنا ہوتا ہے، تلقی وصول کرنا ہوتا ہے۔ اور وحی کے بارے میں فرمایا کہ ہم آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل کرتے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر، سمع کے اوپر نہیں، بصر کے اوپر نہیں، حواس کے اوپر نہیں، قلب کے اوپر، آپ کے وجود کے اوپر۔ لہٰذا وحی کو پیغمبر اسلام یا تمام پیغمبران وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ وصول کرتے تھے، جس طرح اپنے وجود کو جو ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے، ناقابل شک ہے، ناقابل تردید ہے، اسی یقین کے ساتھ وحی کو وصول کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اس آیت کے تعبیر سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ وحی جو ہے وہ وصول کرنا ہوتا ہے، وحی جو ہے حواس کے ذریعے نہیں سننا ہوتا۔ من لدن، لدن کا مطلب ہوتا ہے نا پاس سے، من عندی، اللہ کے پاس سے، یہ لدن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وحی جو ہے وہ براہ راست ہوتی ہے، بغیر کسی واسطے کے ہوتی ہے۔ بعد میں شروع ہوتا ہے وحی
یہ ایک سورت جو جس طرح حضرت موسیٰ کے اوپر وحی نازل کی ہے، رسالۃ مآب کو موسیٰ کی صورتحال جو ہے وہ بار بار قرآن میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ سنت انبیاء، سیرت انبیاء، انبیاء کی مشکلات، انبیاء کو کیا کیا مشکلات پیش آئے، وہ سب رسالۃ مآب کے سامنے رکھ دیے جائیں، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو ہے ہمیشہ جو انبیاء کے ساتھ شامل حال رہی ہے وہ بھی رسالۃ مآب کے سامنے آ جائے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جلدی اس میں سے کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں یا انگارہ سلگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو، سردی ہے جی، تمہارے تاپنے کے لیے، تمہاری گرمائش کے لیے آگ لے کے آتا ہوں۔ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ ان کے بچے بھی ہیں، اہل ہے، وہ سب بیٹھے ہیں، ادھر سے ایک آگ نظر آتی ہے۔ یہاں پر تعبیر جو ہے وہ شاہد ہے کہ آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یہ آگ حضرت موسیٰ نے دیکھی ہے اور دیگر لوگوں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ آگ جو ہے وہ آگ نہیں تھی جو آپ کے ہاتھ سے چشم میں آنے والی ہو، ہر انسان کے ہاتھ سے چشم میں آنے والی آگ نہیں ہے، جلانے والی آگ نہیں ہے، جس میں حرارت ہے وہ آگ نہیں ہے، وہ ایک شکل ہے، نور ہے۔ حضرت موسیٰ کو اس طرف بلانے کے لیے آگ جو ہے وہ آگ کی شکل میں دکھایا گیا۔ سآتیکم منہا بخبر، وہ کہتے ہیں راستہ بھی بھول گئے تھے، وادی سینا میں مدین سے واپس آ رہے تھے، مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد واپس مصر کی طرف آ رہے تھے اپنے بال بچوں کو لے کر، اور وادی سینا عبور کر کے مصر کی طرف جانا تھا، اور وادی سینا میں راستہ بھول گئے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وقت بھی رات کا وقت ہے۔ تو جب وہاں کہ آگ دیکھی تو کہا میں یا تو میں خبر لے کے آؤں گا، خبر کیا، کون سی خبر، کہ راستہ کس طرف ہے مصر جانے کا، یا اگر راستے کا اس روشنی سے پتہ نہ چلا تو کم از کم تمہارے تاپنے کے لیے، تمہاری گرمائش کے لیے تھوڑی سی آگ لے کر آؤں گا۔ اس نیت سے حضرت موسیٰ اس آگ کی طرف چلے گئے۔ کس نیت سے چلے گئے؟ کہ راستہ گم ہو گیا ہے، یہ یہاں جا کر کے راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ وہاں گیا تو راستہ گم نہیں ہوا تھا، ابھی راستہ مل گیا تھا، ہاں جی، نبوت کا راستہ، ٹھیک ہے، ہدایت کا راستہ، لوگوں کے رہنمائی کا راستہ، بہت بڑا راستہ ملنے والا ہے یہاں سے۔ باقی اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔